وہ ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑا، کون سی کرنا چاہتے تھے وہ سیٹ پہ آپ رہ گئے؟ ملک مرزا صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے صاحب، ایسا آدمی نہیں گیا جو گیمر نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جہانیہ ایکسپریس دیکھ رہے ہیں، میں شان شیخ ہوں۔ ناظرین، جیسے جیسے الیکشن کا جو ہے ٹائم نزدیک آ رہا ہے، شہر کا سیاسی ٹمپریچر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی جو امیدوار ہیں ایم پی اے کے اور ایم این اے کے، حلقہ پی پی 153 اور حلقہ پی پی 210 اور پی پی 209 میں جو ہیں وہ امیدوار جو ہیں وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آج سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ان تمام امیدواروں کے جو انٹرویو وہ کریں گے تاکہ آپ کو آئندہ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ تو آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ہیں، الادین گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں اور حلقہ پی پی 210 میں ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک جتنے بھی الیکشن لڑے تمام کے تمام ون کیے۔ یہ میونسپل چیئرمین رہے، یہ سٹی ناظم رہے، اور آج تک انہوں نے جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں وہ انہوں نے ون کیے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں ان کے پاس ایسا کون سا کلیہ ہے کہ یہ ہر الیکشن ون کر جاتے ہیں۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا کلیہ ہے کہ آپ جو بھی الیکشن لڑتے ہیں وہ ون کر جاتے ہیں، آپ کے پاس کون سی ایسی کی بلیسنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کی دعاواں نے، نیک نیتی ہے۔ ساڑا مقصد جڑا ہے کاروبار نہیں، خدمت ہے۔ بس ساری نیت ٹھیک ہے، اللہ بھی ساڑے تے مہربان ہے۔ آپ مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کے بھائی بھی حافظ قرآن ہیں، آپ کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ مدرسوں کے خادم رہے، مساجد کے خادم رہے، تو آپ کو ایسا کون سا خیال آیا کہ آپ سیاست میں آئیں اور عوام کی خدمت کریں؟ شیخ صاحب، شاید آپ کو یاد ہو کہ میرے والد صاحب بھی سیاست کرتے تھے لوکل، جہانیہ شہر کی حد تک تو وہ وائس چیئرمین رہے، اور میں بھی جہانیہ میں پہلا الیکشن جو تھا میرا سٹی ناظم کا الیکشن تھا جو میں نے لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں عزت دی، 2000 ووٹوں سے شہر کا الیکشن لڑا اور پورے شہر نے مجھے ووٹ دی۔ تو یہ پہلا الیکشن تھا، پورے شہر سے اس میں ووٹ ڈالے تھے اور اللہ نے مجھے مہربانی کی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ سٹی ناظم بھی رہے اور دوسرے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، ایسی کون سی خدمت تھی کہ آپ وہ سٹی ناظم اور میونسپل چیئرمین رہ کے نہیں کر سکے؟ آپ نے وہ جیتی ہوئی سیٹ چھوڑ کر دوبارہ جو ہے وہ ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑا، کون سی ایسی خدمت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کرنا چاہتے تھے وہ سیٹ پہ آپ رہ کے نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن سب سے پہلے تو جب میں بلدیہ کا چیئرمین بنا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں لوگوں کی زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں، اور 1 سال میں چیئرمین بلدیہ رہا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے جو لوکل ملازمین ہی تھے وہ میرے بس میں نہیں تھے، کرپشن اتنی عروج پہ تھی، اور میں نے کافی حد تک کوشش کی، میں نے کام کرنے کی، اور شاید میں اس میں کامیاب بھی ہوا۔ پھر جنرل الیکشن اناؤنس ہو گیا تو میں نے سمجھا کہ شاید اس سے بہتر ہے کہ میں پنجاب اسمبلی میں جا کر اور اپنا کوئی رول ادا کروں، میں شہر کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے مجھے عزت دی اور میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بائی چانس یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں چلے گئے، تو جو میرے ذہن میں خیالات تھے، جو میں کرنا چاہتا تھا، وہ نہ کر پایا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 15 مئی کو ایک اب سنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو رہا ہے، تو آپ نے حلقے میں اپنا کام بھی شروع کیا اور ہم دیکھتے ہیں روز سوشل میڈیا پہ بھی آپ کا سوشل ورک جاری رہتا ہے، تو آپ نے اپنا نیٹ ورک اور اپنی سیاسی سرگرمیاں کس حد تک بڑھائی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ بھاری اکثریت سے ون کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہماری سیاسی سرگرمی ہے، ہم تو روٹین کے مطابق جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہم حلقے میں دے رہے ہیں، اور جو ضلع کے وائس چیئرمین صاحب ہیں پورا ہفتہ ہی ضلع میں دیتے ہیں، پوری اپنی حلقے میں دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہم نے کوئی شروع نہیں کی، روٹین کی ایکٹیویٹیز ہے،
اور بلدیاتی الیکشن انہوں نے اناؤنس تو کیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلدیاتی الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر یہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کراتے ہیں تو 90% سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ جیتے گی۔ آپ کی حالیہ دنوں میں اپنے سب سے بڑے حریف ملک مرتضیٰ سے مرتضیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ نے اس ملاقات میں ان کو کیا آفر دیا اور وہ کیا آپ کے ساتھ شامل ہوں گے؟ اگلا الیکشن آپ جو جنرل الیکشن ہوگا یا بلدیاتی الیکشن ہوگا، کیا آپ کے اتحاد کا کوئی پوزیشن بنتی ہے یا کوئی چانس بنے گا؟ دیکھیں جی، ملک مرتضیٰ صاحب میرے والد صاحب کے دوست ہیں۔ اب والد صاحب نہیں رہے تو مجھے پتہ چلا تھا ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، میں اور ضیاء الرحمان ان کے گھر گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور ہم نے ان کی عیادت کی۔ باقی یہاں تک تعلق ہے، سیاست میں کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں اللہ بھی کوئی بہتر اسباب پیدا کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ان کے ساتھ اکٹھا الیکشن لڑ ہوا تو اللہ میاں ضرور اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے اسباب پیدا کرنے ہماری کامیابی کے، وہ دوستوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج کل ایک گیم چینجر کے نام سے ایک امیدوار جو میدان میں ہیں وہ آپ کے بندے بھی توڑ رہے ہیں، آپ کے کونسلر بھی انہوں نے توڑ دیے ہیں، تو اگلے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ووٹ بینک میں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو؟ شیخ صاحب، آپ نے بڑی مزے کی بات کی، گیم چینجر۔ میں ذاتیات کے خلاف کی بات کرنا ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا، میری شخصیت میں یہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی ان کے ساتھ ایسا آدمی نہیں گیا جو گیمر نہ ہو، بس یہی میں کہوں گا کافی ہے۔ بہت دلچسپ جواب دیے ہیں ہائی صاحب نے گیم چینجر کے موضوع پر، کیونکہ جو ان کے پاس لوگ تھے، جو کونسلرز تھے یا جو دوسرے ان کے ساتھ حلیف تھے ان کے، آج وہ گیم کو چینج کر کے گیم چینجر کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گیم چینجر ہی ہوں گے۔ تو یہ آج کا انٹرویو تھا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کریں تاکہ آپ جہانیہ کے دوسرے امیدواروں کے انٹرویو بھی آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔